ایک تو یہ کہ آیا یہ جی بجٹ کو روک سکیں گے یا نہیں، جو اندیے کا اظہار کیا شہباز شریف صاحب نے. دوسرے یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کے اچھے دن آئے ہیں. آگے اب آپ اتفاق کرتے ہیں ان دونوں باتوں سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ نظامی صاحب. نظامی صاحب دیکھیے، بجٹ ان سے تب نہیں روکا گیا جب یہ ملکی خزانہ بہت ہی برے حالات میں چھوڑ کے گئے تھے، اور اس وجہ سے ہم بڑی مشکل میں تھے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ مشکل ترین وقت تھا ہماری حکومت کا. ہر طرف سے پریشر تھا. اس طرح کی بری معاشی سچویشن پاکستان کی پہلے کبھی نہیں تھی جیسی یہ چھوڑ کے گئے تھے. ان مینیجبل تھی اس ٹائم آلموسٹ. اور جتنی ہم سے توقعات تھیں عوام کی وہ بھی بہت ہی زیادہ ہائی تھی، کیونکہ ایک بالکل ہی جو 180 ڈگری کے ڈفرنس کے اوپر ایک دونوں جو ان جماعتوں نے جو کام کیے اور جو ہمارے وعدے تھے وہ فرق تھے. اور اس کے بعد آپ کو یہ پتہ ہے کہ میڈیا کا بھی ہمارے ساتھ ایک رومانس تھا، ابھی بھی ہے لیکن تب بھی تھا کہ ہمیں وہ بھی خاصا ٹف ٹائم ملا. ہماری حکومت کو 6 مہینے بھی پورے نہیں، اور اس کی وجہ میں کوئی اس پہ گلا نہیں کرتا، اس کی وجہ میڈیا کی بھی ہائی توقعات تھیں. میڈیا کی بھی ہائی توقعات تھیں، عوام کی بھی ہائی توقعات تھیں، اور جو کچھ یہ کر کے گئے تھے وہ اس قدر ان مینیجبل تھا. اس ساری سچویشن میں ہم اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے لیے بہت ہی مشکل وقت تھا، اور ان کے لیے بہت آسان تھا بجٹ کے لیے اس ٹائم ہمارے لیے مشکلات کھڑی کرنا، ہماری حکومت کے لیے کرنا. اور انہوں نے کوئی ایک دن ضائع نہیں کیا ہم پہ حملے کرنے کا، اور یہ حملے 2.5 سال تک جاری رہے. اس کے بعد اللہ نے ہماری سنی، اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری سنی. جو پرائم منسٹر نے 2.5 سال دن رات ہارڈ ورک کیا اس کی سنی. اور پچھلے چند مہینوں سے آپ نے دیکھا کہ وہ اس کے رزلٹس آنا شروع ہوئے. جو سارے اقدامات مشکل لیے گئے تھے، جس کی وجہ سے پریشر بھی تھا اکانومی کے اوپر آف کورس، کیونکہ ایک لٹا پٹا ملک ہمارے ہاتھ میں آیا تھا، اس میں سخت فیصلے کرنے پڑے تھے. اس سے ظاہری بات ہے سخت فیصلوں کی وجہ سے سختی ہونی تھی، لیکن اب اللہ کے کرم سے ریوائول ہوا تو ان میں اب ہمت نہیں ہے. اب میں اللہ کے کرم سے ان لوگوں کو نان ایشو دیکھتا ہوں، اور حکومت کے لیے یہ لوگ اب نہ کوئی بڑا ایشو کھڑا کر سکیں گے انشاءاللہ، نہ یہ اکٹھے ہو سکیں گے انشاءاللہ. میں یہ بھی آپ کو بتا دوں، ابھی یہ تاریخیں دیتے ہیں، کبھی جولائی کی کبھی جون کی، جیسے انہوں نے پہلے تاریخیں دی تھیں. تو یہ تاریخ پہ تاریخ ہے اور کچھ نہیں ہے. یہ نہ تو اکٹھے ہو کر کوئی احتجاج کر سکیں گے اب، نہ یہ بجٹ کے لیے ہمیں کوئی ایشو کر سکیں گے، اور نہ یہ آنے والے الیکشن میں انشاءاللہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہوں گے. کیونکہ یہ بات طے ہو گئی کہ اگر آپ ہارڈ ورک کریں، آپ کا لیڈر محنتی ہو، جی اندار ہوں، ٹھیک ہے، تو پھر اللہ بھی آپ کا ساتھ دیتا ہے. گل صاحب یہ آج عدالت نے، سپریم کورٹ میں جسٹس اعجاز الحسن نے جو ہائی کورٹ نے شہباز شریف صاحب کو جانے کی اجازت میں غیر معمولی فیسیلیٹیٹ کیا گیا کہ فوراً ایڈمٹ کر لی. جمعہ کے دن 12 بجے وہ کہتے ہیں سوال کیا کہ یہ رجسٹرار کو بلایا ہوا تھا کہ یہ کس طرح 12 بجے جمعے کے دن فوراً پیشی بھی کر دی گئی. ان باتوں سے لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کے لیے کوئی نہ کوئی یہ میسج گیا ہے جس کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ رعایتی سلوک روا رکھا گیا. اور وہ اس کو دیکھا جائے تو پھر تو شہباز شریف صاحب کی سیاسی طور پہ پاؤں مارا ہے. جی دیکھیے نظامی صاحب، یہ آپ کا جو امپریشن ہے کہ ان کو ایک چھٹی والے دن یا آلموسٹ جمعے والے دن ایڈمٹ کر کے انہیں فوری ریلیف دیا جانا، یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کنسرن بہت سارے لوگوں کو ہے، اور یہ ایک کویسچن مارک ہے. تو یہ اس کے بارے میں تو ہماری جو اعلیٰ جوڈیشری ہے اس کے جو قائدین ہیں، جو اعلیٰ جوڈیشری کے
جو ہمارے سینئر جج صاحبان ہیں وہ بالکل اس پر مجھے پورا یقین ہے کہ انہوں نے اپنے سپریم کورٹ میں بھی ریمارکس دیکھ لیے تھے معزز عدالت کے جی اور سپریم کورٹ کے جو معزز جج صاحبان ہیں انہوں نے اس کے اوپر آپ کے سامنے انہوں نے اپنا کنسرن بھی شو کیا اور بات بھی کی، اور یہ کیونکہ اس کے اوپر قانونی طور پر انہی کا اختیار ہے اور میں اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کر سکتا عدالتی احترام میں، کیونکہ ہم ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو تمام عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، تو اس لیے یہ معاملہ تو ہم عدالت پہ چھوڑتے ہیں۔ لیکن رہی بات یہ کہ شہباز شریف صاحب کو کوئی کہیں سے سپورٹ ہے اور اس وجہ سے میں یہ بات نہیں سمجھتا، میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے 30 سال حکومت کی ہے، ان کی ہر جگہ کے اوپر بہت زیادہ ان کا ڈیپ انٹرنسڈ ہیں یہ بہت ساری جو سسٹمز ہیں ان کے اندر، وہاں سے یہ فائدے لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ باقی شہباز شریف ہمیشہ سے معافی مانگ کر پاؤں پڑھ کر، چلے پاؤں پڑھ کے ذرا غیر مناسب لفظ ہے تو میں کوئی دھیما لفظ کر لیں کہ مصلحت پسندی، منت سماجت، ترلا کر کے وہ اپنا کام چلاتے ہیں اور بڑے بھائی گریبان کو پڑھتے ہیں، اور یہ ان کی ایک اسٹریٹجی ہوتی تھی، گڈ کاپ بیڈ کاپ۔ جب کسی کو انسلٹ کرانا تھا تو بڑے بھائی کے پاس لے جاتے تھے۔ اس کی آپ کو یاد ہوگا کہ حالانکہ آپ بڑے احترام سے ہر شخص کے ساتھ بات کرتے ہیں، آپ کا بڑا دھیما سٹائل ہے، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جو جسٹس قیوم تھے انہیں ایک عام آدمی بھی کو اتنا سیریس نہیں لیتا تھا، اور اس کی بہت ساری وجوہات تھیں، ان کی اپنی ریپوٹیشن اور دوسری چیزیں۔ لیکن آپ کو یاد ہے کہ شہباز شریف جب ان کو فون کر رہے تھے کہ بھائی جان نے یہ کہا، تو اس ٹائم بھی وہ بیچارے پیر ہی پے ہوئے سی، حالانکہ اس ٹائم بھائی جان جو تھے وہ پاور میں تھے، لیکن اس کے باوجود آپ وہ ٹیلی فون کی ذرا ایک دفعہ اگر بات چیت کو سنیں تو آپ کو ایسے ہی لگے گا جیسے کوئی بندہ پیریں پڑھ کے بات جو ہے نا جی ٹھیک ہے۔ شہباز شریف کا جو سٹائل ہے ہمیشہ فائدہ لینے کا، وہ ترلا منت کر کے ہے، تو وہ کئی دفعہ ہماری سوسائٹی میں جو چودھری لوگ ہوتے ہیں، جو ذرا اب چودھری کسی ایک برادری میں نہیں ہوتے، کوئی بھی چودھری ہو سکتا ہے، آپ یہ بات سمجھتے ہیں کہ چودھری تو ایک ٹائٹل ہے، ایک بندہ جس کے پاس جائیداد ہے، لینڈ لارڈ ہے، تو کوئی بھی چودھری بندے جو ہوتے ہیں جی وہ اکثر پھر منت سماجت ترلا اس کے اندر آ جاتے ہیں، اکثر اس کے بل فریب میں آ جاتے ہیں، لوگوں نے ترس آ جاتا ہے، اور شہباز شریف اس کا اکثر فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اس دفعہ دوسری طرف عمران خان بیٹھے ہیں جن کو ان سے ذاتی طور پہ کوئی پرابلم نہیں ہے، نہ وہ این آر او دیں گے، نہ ان کو کسی طرح سے بھی این آر او لینے دیں گے۔ آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا نظامی صاحب، میرا اور این آر او کے درمیان میں عمران خان کھڑے ہیں۔ جی ٹھیک ہے نظامی صاحب، آپ سے میرا سوال ہے، آپ سی پی این ای کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، یہ کوئی 25 صفحات ہیں اور 51 شقیں ہیں پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی، ایک ہاتھ میں یہ ہے اور دوسری طرف یہ آرٹیکل 19 ہے جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے، اس کا جو آزادی اظہار رائے کو اور 19A جو ہے وہ رائٹ ٹو انفارمیشن کو یقینی بناتا ہے۔ نظامی صاحب، بہت سے اس 51 شقیں، لیکن میں صرف ایک لائن اس کی جو پڑھ دیتا ہوں، یہ جو مجوزہ قانون ہے اس کے تحت یہ اتھارٹی جو ہے یہ خود مختار نہیں ہوگی، بلکہ وفاقی حکومت اس کو پالیسی ایشو پر ہدایات جاری کرے گا اور وفاقی حکومت کا فیصلہ ہی حتمی ہوگا۔ اتھارٹی کا چیئرمین گریڈ 21 یا 22 کا سرکاری افسر ہوگا۔ اگر یہ آرڈیننس آ جاتا ہے نظامی صاحب، تو اس کے بعد جو صحافی اور یہ میڈیا والے، کیا ہم لوگ صرف موسم کا حال ہی بتائیں گے؟ جی ہاں، لگتا تو یہی کہ اس کے لیے بھی لائسنس لینا پڑے گا ہمیں کہ موسم کا حال بنانے کے لیے۔ یہ روایت بعض نیم جمہوری یا نیم آمرانہ ممالک میں، جس طرح ملیشیا میں یہ روایت تھی، اب پتہ نہیں آیا یا نہیں ہے، کہ ہر سال اخباروں کو لائسنس لینا پڑتا تھا۔ اخبار ہو گئے، ٹی وی کا تو ہوتا ہے چلے، اور وہ لائن میں لگیں گے اخبار والے کہ بھئی اچھا، وہ کہیں گے آپ کی پالیسی یہ ہے، اور بعض اخبارات کے لائسنس منسوخ بھی ہوئے اس حوالے سے۔ تو یہ تو آزادی صحافت کی نفی ہے یکسر۔ اور کل جو اجلاس ہوا، میں سی پی این ای کے صدر کے طور پر اس میں شریک تھا، تو میری رائے تھی یہ کہ اس کی جزیات میں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اس میں آبا کا آبا ہی بگڑا ہوا ہے۔ یہ قانون بدنیتی پر مبنی ہے اور اس کا مقصد میڈیا پر قدغنے اور کاٹے ڈالنا ہے۔